السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ دینی اسلام کا اول فائدہ اور منشا اور مزاج وہ حفاظت ہے، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور صفات پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، ملائکہ، تقدیر، آخرت، قیامت، حساب کتاب وغیرہ سب پر۔ تو سب سے بڑا پیدا اور منشا مزاج اس کا وہ حفاظت ہے، یعنی جب ہم نے ایمان لایا تو ہم جہنم سے محفوظ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب ذاتی سے ہم حفاظت میں آئے۔ تو کبھی کبھی دل میں آتا ہے کہ یار ہم تو سمجھ گئے کہ دین اسلام کا منشا حفاظت ہے، لیکن ظاہر میں کچھ اسباب بھی ہونا چاہیے۔ تو ایمان لانے کے بعد جو اعمال ہوتے ہیں تو وہی مطلب ذرائع حفاظت ہے، یعنی تم پھر مطمئن ہوتے ہو کہ ہم نے جو ایمان لایا ہے اور جو حفاظت ہم کو ملا ہے تو ابھی اس میں مسلسل ترقی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور جنت میں یعنی حفاظت کا جو محل ہے، اور نہ ادھر بیماری ہے نہ ادھر پھر بوڑھا ہونا ہے، اور جتنی گندگیاں وغیرہ اور دنیا میں انسان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں تو ادھر سب سے حفاظت ہوتا ہے۔ تو مطلب اعمال اس حفاظت کے مقام میں ترقی حاصل کرنے کے لیے گویا کی ذرائع ہیں۔ تو دنیا میں بھی ہمیں بچنا ہے ہر قسم کی دشمن سے، تکالیفوں اور پریشانیوں سے۔ خصوصاً ہمیں اپنی جان کی بہت فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ دشمن کا نظر نہ ہو جائے، دشمن ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اس بارے میں ایک حفاظت کا آسان وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ گھر سے نکل رہے ہیں یا آپ کے شاگرد، اولاد، اہل و عیال میں سے کوئی بھی، تو آپ کے ساتھ فکر لگا رہتا ہے کہ یار یہ واپس حفاظت سے آئیں۔ تو اس کے لیے آیت الکرسی کا ایک آسان سا وظیفہ ہے جو مجھے بہت انتظار اور منت سماجت سے ملی ہے۔ جس بندے کو اس کی اجازت ملی تھی تو انہوں نے خود اس کے بارے میں بتایا ہے کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میرے پیچھے دشمن چل رہے تھے مجھے مارنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں سے مجھے محفوظ بنایا اور میری حفاظت کی گئی۔ بلکہ بعد میں ان دشمنوں نے کسی سے کہا کہ ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں لیکن یہ بندہ ہمیں نظر آتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا کہ کدھر گیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس وظیفے کی برکت ہے۔ تو آیت الکرسی کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی کیسا پڑھنا ہے، صرف یہ ایک آیت ہے، ان کے تلفظ کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت الکرسی نام ہے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا۔ ہا کو خا نہیں پڑھنا، خا کو ہا نہیں پڑھنا، اس طرح کے ثا، سین وغیرہ کے الفاظ کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ نے الفاظ کی تبدیلی کر دی اور آپ نے محنت نہیں کی ہو الفاظ کے تصحیح پر، اگر کسی بندے نے محنت کی ہے پھر بھی وہ نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے بالکل ٹھیک لکھا جاتا ہے پھر، اور وہ کام کرتا ہے جس کام کے لیے آپ اسے پڑھتے ہیں یا ویسے تلاوت کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن پہلے آپ نے اس کے تلفظ پر محنت کرنا ہوگا۔ تو آیت الکرسی نام ہے صحیح الفاظ پڑھنے کا۔ اگر آپ نے ان میں سے کچھ رد و بدل کی اور آپ نے محنت نہیں کیا ہے ان الفاظ کے ٹھیک کرنے پر تو آیت الکرسی گویا کہ آپ نے نہیں پڑھی، وہ تو صحیح تلفظ کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے آپ آیت الکرسی سنیے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی مطلب حفاظت پڑھنے کے لیے اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کیا ترتیب ہے تو پھر وہ بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو یہ تھی آیت الکرسی۔ آپ نے اس کو مطلب پہلے درود شریف، کوئی بھی درود شریف 3 بار 5 بار 7 بار جتنا آپ چاہے ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وقت نہ ہو تو پہلے درود شریف پڑھیے، پھر آیت الکرسی کو پڑھیے۔ تو پھر جب آپ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا یہ الفاظ جب پڑھیں گے تو ادھر آپ نے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہو اور آپ کا مقصد ہو کہ یہ بندے گھر سے نکل رہے ہیں تو آنے تک یہ محفوظ رہے، تو وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا میں ان لوگوں کی حفاظت کی نیت کرنا ہے۔ مثلا آپ نکل رہے ہیں گھر سے، تو جب آپ آیت الکرسی پڑھو گے تو پہلے سے درود شریف پڑھو گے اور نیت تو یہ ہوگی کہ میں اسے حفاظت کے لیے پڑھتا ہوں۔ تو جب آپ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا پر پہنچیں گے تو ادھر اپنا بھی حفاظت کا نیت کر لے کہ میں جا رہا ہوں آ رہا ہوں تو میں محفوظ رہوں، اور اپنے اہل و عیال کا بھی نیت کر لے۔ تو اگر کوئی اور گھر سے نکل رہا ہوں کہیں پر جا رہے ہوں تو ان کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ادھر ان لوگوں کی حفاظت کی نیت کرنی ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا میں کہ یہ بندے اپنی مقصد کے لیے جائے اور پھر حفاظت سے آئے۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا میں جن کی حفاظت آپ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں تو ادھر ان کی نیت کرنا ہے، پھر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک مطلب آگے اسے پورا کرنا ہے، اور پھر آخر میں درود شریف 1 یا 3 5 7 بار پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر صبح پڑھے اور جن کی نیت آپ نے مطلب کرنی ہو تو ادھر وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا میں ان لوگوں کی اپنا ساتھ شامل کر کے ادھر حفاظت کی نیت کر لے، اور یہ نیت ہو کہ مطلب شام تک یا کل صبح تک ہم سب اللہ تعالیٰ کی امن اور حفاظت میں رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا، اور اگر آپ اس کے ساتھ اپنی مال کا، جان کا، اولاد کا، ایمان کا، سب کا، اعمال کا، ان کی بھی حفاظت، اور جن کی آپ نے جان کی حفاظت مقصود ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، تو ان کی بھی آپ مال، جان مال، اور ان کی اگر اولاد ہو تو سب کی آپ ادھر نیت کر لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کے سب محفوظ رہیں گے۔ آگے بھی آیت الکرسی کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس کے پڑھنے کی کچھ تعداد ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وقتاً فوقتاً میں آپ کو گائیڈ کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فائدے بہت زیادہ ہے۔ یہ مصیبتیں اور تکالیف جو آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے، ان کے حکم سے آتے ہیں، تو جس ذات اور جس دربار سے تکلیف و پریشانی مصیبت پہنچنے کا حکم آتا ہے، تو اگر وہ آپ کو حفاظت دے تو پھر کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ تو آیت الکرسی کی جو خواص ہے، فوائد ہے، وہ سب کو معلوم ہے، تو یہ ایک خاص طریقے سے اس کے پڑھنے کا حفاظت کے لیے ایک ترتیب ہوئی، تو 1-2 منٹ نہیں لگتے، لمبا وظیفہ بھی نہیں ہے، صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا میں جن کی جان، مال، اولاد اور اس طرح کے ساتھ ایمان، اعمال اور اموال کی حفاظت مقصود ہو تو ادھر ان لوگوں کی نیت کر کے آگے آخر تک آیت الکرسی بس پڑھنا ہے۔ تو یہ صرف ایک بار پڑھنا ہوتا ہے، اور وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا میں
حفاظت کی نیت کرنی ہوتی ہے، اور پھر آخر میں جس طرح کے اول میں تو وہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ کلپ انشاءاللہ تعالی سب کو ضرور پسند آئے گا، تو سب دوست کلپ کو لائک کرے، اسے مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی امن اور حفاظت میں رہنے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔